السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، اگر آپ ہمارا پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ آج کا موضوع ہے اردو صحافت کا آغاز۔ ہندوستان میں اردو اخبارات کی شروعات کیسے ہوئی، سب سے پہلا اخبار کون سا شائع ہوا۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اردو کے کون کون سے اخبارات شائع ہوئے ہیں۔ جامع جہاں نما یہ اردو کا پہلا اور ہفتہ وار اخبار تھا جو 27 مارچ 1822 کو کلکتے سے جاری ہوا۔ اس کے مدیر منشی سدا سکھ مردا پوری۔ یہ اخبار ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی مصلحتوں کے تحت نکلوایا تھا۔ ابتدا یہ صرف اردو میں شائع ہوا تھا۔ 8ویں شمارے 15 مئی 1822 سے اردو کے ساتھ فارسی کا بھی ایک کالم شروع ہوا اسی اخبار میں، جامع جہاں نما میں۔ 1836 میں دلی اخبار، جسے دلی اردو اخبار بھی کہا جاتا ہے، کے نام سے شائع ہوا اور مقبول ہونے پر باقاعدگی سے خالص اردو اخبار نویسی کا دور شروع ہوا۔ اس اخبار کے مدیر محمد اکبر تھے اور یہ ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1841 میں سید الاخبار دلی سے جاری ہوا۔ اس کے مدیر سید عبدالغفور تھے۔ یہ اخبار سید کے بڑے بھائی سید محمد خان نے جاری کیا تھا اور یہ بھی اخبار ہفتہ وار تھا۔ 1842 میں مدراس سے جامع الاخبار جاری ہوا۔ اس کے مدیر سید رحمت اللہ تھے، یہ بھی ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1846 میں آگرے سے اخبار الحوالق نام سے جاری ہوا۔ اس کے ایڈیٹر ڈاکٹر ڈسلین تھے، یہ بھی ہفتے میں 2 بار شائع ہوتا تھا۔ 1848 میں آگرے سے ہی اسد الاخبار جاری ہوا۔ قمر الدین صاحب اس کو شائع کرتے تھے، یہ ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1848 میں یعنی اسی سال مدراس سے عزم الاخبار شائع ہوا تھا، یہ بھی ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1848 میں بنارس سے باغ و بہار جاری ہوا۔ بابو کیدار ناتھ گھوش اور کالی پرساد نے اس کو جاری کیا تھا، یہ بھی ایک ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1847 میں آگرے سے مطلع الاخبار جاری ہوا۔ اس کے مالک بابو شیو چندر ناتھ تھے، یہ ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1845 میں قرآن الصادین نامی ایک ہفتہ وار علمی مجلہ دلی کالج سے جاری ہوا۔ پنڈت دھرم نارائن بھاسکر اس کے مدیر تھے۔ یہ ایک با تصویر اخبار تھا، یعنی کہ میں تصویر کے ساتھ یہ اخبار شائع ہوتا تھا۔ 1853 میں بہار کا پہلا اردو اخبار نور الانوار کے نام سے آگرے سے شائع ہوا۔ اس کے مالک محمد ہاشم اور منتظم سید خورشید احمد تھے۔ 1850 میں بنارس زائرین ہند کے نام سے ایک اخبار جاری ہوا۔ ہربنس لال اس کے مالک تھے، ہفتے میں 2 بار شائع ہوتا تھا۔ 1850 میں لاہور سے کوہ نور جاری کیا گیا۔ اس کے مالک و ایڈیٹر منشی ہرسکھ رائے تھے، ہفتے میں 2 بار شائع ہوتا تھا۔ 1851 میں سیالکوٹ پاکستان سے سیالکوٹ سے ریاض نور کے نام سے اخبار جاری ہوا۔ اس کے مالک و محتمم منشی ہرسکھ رائے تھے، یہ ہفتہ وار اخبار تھا۔ جلد ہی ملتان منتقل کر دیا گیا تھا اس اخبار کو۔ 1851 میں لدھیانہ سے نور علی نور نام سے ایک اخبار جاری ہوا، جس کو محمد حسین نے اس کو جاری کیا تھا۔ 1851 میں ہی بنارس سے بنارس کہرکارہ اخبار شائع ہوا۔ اس کے مدیر سید احمد علی تھے اور یہ ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1852 میں بنارس ہی سے آفتاب ہند جاری ہوا۔ بابو کاشی داس مترا اس کے مدیر تھے اور یہ بھی ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1853 میں ملتان سے اخبار شعاع الشمس ملتان جاری کیا گیا۔ اس کے مدیر غلام نصیر الدین تھے۔ 1853 میں ہی اخبار چشمہ فیض سیالکوٹ کے نام سے جاری کیا گیا۔ اس کے مالک محتمم منشی دیوان چند تھے اور یہ بھی ہفتہ وار اخبار تک۔ دوستو، یہ تمام ہفتہ وار اخبار چل رہے ہیں، ابھی تک روزنامہ شروع نہیں ہوا۔ روزنامہ جب
آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پہلا روزنامہ ہے۔ 1854 میں مالوا اخبار کا اجرا ہوا، اس کے ایڈیٹر دھرم نارائن تھے، ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1854 میں ہی پشاور سے اخبار مرتانائی شائع ہوا، اس کے مالک و محتمم حاجی علی کرم تھے، یہ بھی ہفتہ وار اخبار تھا۔ 1854 میں پنجاب بٹالہ سے اخبار نیز اعظم جاری ہوا، اس کے محتمم مفتی محمد بخش تھے۔ 1855 میں بمبئی سے کشف الاخبار کاشف الاسرار کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا گیا، اس کے مدیر لکھنؤ کے منشی امان علی تھے۔ 1856 میں آگرے سے مفید خلائق نام سے اخبار جاری ہوا، اس کے مالک منشی شیو نارائن تھے۔ 1856 میں لکھنؤ سے طلسم لکھنؤ شائع ہوا، ہفتہ وار اخبار تھا، اس کے مالک و محتمم مولوی محمد یعقوب انصاری تھے۔ 1856 میں ہی لکھنؤ سے اخبار اعجاز شائع ہوا، اس کے مالک و ایڈیٹر بینی پرساد تھے۔ 1857 میں لکھنؤ سے ہی اشرف الاخبار جاری ہوا، یہ بھی ہفتہ وار اخبار تھا، سید واجد علی بلگرامی کے اہتمام سے یہ شائع ہوتا تھا۔ 1857 میں لکھنؤ سے ہی ایک اور اخبار احیاء الاخبار شائع ہوا، اس کے مالک و محتمم سید آفتاب علی تھے، یہ بھی ہفتہ وار اخبار تھا۔ ان کے علاوہ بھی 1857 میں قبل صادق الاخبار کے نام سے کئی اخبار دلی سے شائع ہوئے تھے۔ مارچ 1845 میں فوائد الناظرین کے نام سے ایک مصور 15 روزہ رسالہ شائع ہوا۔ دسمبر 1845 تک دلی اردو اخبار کے ضمیمے کے طور پر شائع ہوتا رہا، ماسٹر رام چندر نے اسے جاری کیا تھا۔ 1848 کو دلی کالج سے مفید ہند جاری ہوا، اس کے مدیر منشی حسینی اور پنڈت اجودھیا پرساد تھے۔ 1848 میں ہی آگرے سے ہندوستان کا سب سے پہلا ادبی گلدستہ بنام معیار الشعراء کے نام سے جاری ہوا، اس کے ایڈیٹر سید مدد علی پیش تھے۔ اس میں اردو، فارسی غزلیں، مثنویات اور قصائد، تاریخ اور شعر آشوب بھی درج ہوتے تھے، یعنی تمام اصناف سخن اس میں موجود تھی۔ یہ بھی 15 روزہ اخبار تھا۔ ماہنامہ رسالوں میں 1847 میں دلی سے حب وطن ماسٹر رام چندر نے جاری کیا، یہ ضمنی وادی مصور ماہنامہ رسالہ تھا، اس میں تاریخی و سیاسی مضامین، سوانح وادی، سائنسی اور سماجی نیز متفرق موضوعات پر تحریریں ہوتی تھیں۔ ابتدا میں اس کا نام خیر خواہ ہند تھا، مگر بعد میں اس کو محب وطن رکھ دیا گیا۔ کیوں رکھ دیا گیا؟ کیونکہ مرزا پور سے خیر خواہ ہند کے نام سے ایک اور رسالہ نکلتا تھا، تو محب وطن 1851 میں بند ہو گیا اور مرزا پور سے شائع ہونے والا خیر خواہ ہند کے مدیر پادری آرسی ماتھر تھے۔ 1849 میں بنارس سے رسالہ مرات العلوم شائع ہوا، یہ بھی ماہنامہ علمی مضامین کا رسالہ تھا، اس کے مالک بابو بھیرو پرساد تھے اور ایڈیٹر ہربنس لال تھے۔ 1856 میں پنجاب سے خورشید پنجاب کے نام سے ایک ماہنامہ ادبی رسالہ شائع ہونا شروع ہوا، اسے منشی ہرسکھ رائے نے جاری کیا تھا۔ 1858 میں اردو کا پہلا روزنامہ کلکتے سے اردو گائیڈ کے نام سے شائع ہوا، اسے مولوی کبیر الدین احمد خان نے نکالا تھا۔ یہ ہے روزنامہ دوستو کہ اردو کا پہلا روزنامہ جو ہے اردو گائیڈ کے نام سے نکلا تھا۔ 1866 میں سر سید احمد خان کا اخبار سائنٹیفک سوسائٹی سے اردو میں تعمیری صحافت کا آغاز ہوا۔ غرض یہ کہ اردو صحافت نے اپنے آغاز ہی سے معلوماتی، مذہبی، تعمیری، سیاسی اور علمی ادبی اخبارات و جرائد سے اپنے قارئین کو روشناس کرایا ہے۔ غدر سے پہلے یہ باقاعدگی سے خالص اردو اخبار کی ابتدا دلی اردو اخبار سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اردو کا سب سے بااثر، عمدہ اور دلیر اخبار تھا۔ ابتدا میں اس کے جاری کردہ مولوی محمد باقر تھے، یعنی محمد حسین کے والد تھے، اور
انگریزوں کے خلاف لکھا کرتے تھے، اخبار میں بڑے دلیری سے لکھا کرتے تھے اور اسی بنا پر ان کو سزائے موت دی گئی تھی۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔